الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی واشرف الانبیاء مرسلین سیدنا نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و ابو القاسم محمد یومنا هذا إلى يوم الدين وأما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان حمید وهو صادق الصادقین درود بھیج دے محمد حضرات گرامی، ایام اذا کا آخری وقت چل رہا ہے۔ آپ جتنی اجرت دینا ہو آل محمد کو دے دیجئے۔ آل محمد سردار انبیاء نے آپ سے کچھ مانگا نہیں، اگر مانگا ہے نا تو صرف حسین کی محبت مانگا ہے، صرف حسین کی محبت مانگا۔ عزیزو، چار مصرع سماعت کریں کہ رخ پر گلوں کے قطرے شبنم نہیں ہے یہ، رخ پر گلوں کے قطرے شبنم نہیں ہے یہ، اشک اذا ہے فصل میں فصل بہار ہے، رخ پر گلوں کے قطرے شبنم نہیں ہے یہ۔ عزیزو، یہ سلسلہ اشک اذا کا رکا ہے، نہ رکے گا، اس لیے اس آنکھوں کو پروردگار عالم نے ایسا سمندر بنا دیا اس کے حسین میں، ان آنکھوں کو پروردگار عالم نے سمندر بنا دیا ہے، اور کیا کہنا ان آنسوؤں کا جو غم حسین میں گرتا ہے، کون لے جاتا ہے؟ نبی کی بیٹی فاطمہ۔ کہاں کہاں کام آئے گا جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو کے جائیں گے اور قبر کی آخر منزل ہوگی، قبر میں ہر سو اندھیرا ہوگا، قبر میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، لیکن ادھر لوگ مٹی دے کے یہ آنسو کے قطرے ہوں گے، پوری قبر روشنی سے منور ہو جائے، اندھیرا دور کر دے گا یہ اشک اذا، یہ آپ کو اس فرش اذا سے لے کے جنت تک جائے گا۔ عزیزان گرامی، دنیا یہ سوچتی ہے، تمنا کرتی ہے ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم تو جنت میں جائیں گے، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کس کے ساتھ جائیں گے۔ دعویٰ اتنا بڑا بڑا ہوتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن کم سے کم ایسا رہبر تو سامنے ہو جو لے کے جا سکے، رہبر ایسا اچھا ہو جو لے کے جنت تک جا سکے۔ لیکن ہم عزادار حسین کے ماتمدار، مولا علی کے عزادار، ہم دنیا میں جنت کی تمنا نہیں کرتے، جو جنت کی تمنا کرتے ہیں وہ اور ہے، جو جنت کی تمنا کرتے ہیں وہ اور ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں ہم ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں خود جنت چلی آتی ہے، جس فرش اذا کو جنت سلام کرتی ہو، جس فرش اذا پر جنت کے فرشتے چھوڑ کے آ جاتے ہوں، اس فرش اذا پر جہاں ذکر علی ہوتا ہے، جہاں ذکر علی بپا ہوتا ہے، اس فرش اذا پر جنت کے فرشتے چھوڑ کے جنت سے چلے آتے ہیں، اور جب آنے والے چلے آتے ہیں قطار لگی ہوتی ہے، نہیں کہ ایک دو چلے آتے ہوں، قطار لگتی ہے۔ پروردگار کتنی حسین ہے یہ فرش اذا کہ فرشتوں کی تیری جنت بھی نہیں اچھی لگتی، ادھر فرش اذا بچ گئی، کیوں نہیں؟ مجال فرشتے نہ آئے جنت سے، جب جنت کا سردار آ جاتا ہے یہاں، تو جہاں جنت کا سردار ہوگا وہی انبیاء ہوں گے، وہی فرشتے ہوں گے، وہی جن ہوں گے۔ جو نہیں
فرشتے آئیں گے ان کا کیا عالم ہوگا. فرشتے چلے آ رہے, قطار لگی ہے, سارے انبیاء چلے آ رہے ہیں. ارے جہاں سردار انبیاء آ جائے, رسول اسلام آ جائے, محبوب خدا آ جائے, آمینہ کا لگتے جگر آ جائے, عبداللہ کا پیارا آ جائے, اللہ کا نور مجسم آ جائے, وہ انبیاء نہیں آئیں گے, سارے انبیاء آئیں گے یہاں. فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اب کچھ فرشتے آ کے یہاں سلامی کر کے بارگاہ حسین کو جاتے ہیں. دیکھیے ہم آپ جس انداز میں آتے ہیں فرشی ادا پر, فرشتے ایسے نہیں آتے. فرشتے پہلے آتے ہیں کہ فرشی ادا کو چوم لیتے ہیں, در حسین کو چوم کے ادب سے بیٹھ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ فرشتے ادا پہ آئیے تو ادب سے آئیے, یہاں ذکر حسین سنیے تو ادب سے سنیے, غم حسین میں لبوں پہ مسکراہٹ نہ آئے. فرشتے آتے ہیں تو ادب سے چوم لیتے ہیں, اور جاتے ہیں تو سلام کر کے جاتے ہیں, اور یہ کہہ کے جاتے ہیں مولا دل چاہتا ہے کہ رات دن تیری چوکھٹ پہ بیٹھے رہیں. ایک درود بھیجے محمد آل محمد. رخ پر گلوں کے قطرہ شبنم نہیں ہے یہ, اشک ادا ہے دیدہ فصل بہار میں. سماعت کریے گا ذرا, رخ پر گلوں کے قطرہ شبنم نہیں ہے یہ, اشک ادا ہے, اشک ادا ہے دیدہ فصل بہار ہے. ہر ایک حصار ظلم کو وہ توڑتا چلا, ہر ایک حصار ظلم کو وہ توڑتا چلا. ہر آ رہا ہے ناد علی کے حصار میں, ہر آ رہا ہے ناد علی کے حصار میں. تو فرشتے آتے ہیں ادب سے. یہاں سردار جنت موجود ہے, یہاں خاتون جنت موجود ہیں, یہاں سردار انبیاء موجود ہیں. اور کچھ فرشتے آ کے یہاں سلامی مار کے ادب سے حسین کی چوکھٹ کو چوم لیتے ہیں. عزیزو, صرف کربلا معلیٰ میں امام حسین کا ایک ایسا روضہ ہے جسے روز ڈیلی 70,000 فرشتے آ کے طواف کرتے ہیں. مہینے میں نہیں, سال میں نہیں, روز ڈیلی 70,000 فرشتے آتے ہیں بارگاہ حسین کو طواف کر کے چوکھٹ حسین کی چوم کے کہتے ہیں مولا حسین آپ نہ ہوتے تو مشیت کا پتہ نہ چلتا, اسلام کا پتہ نہ چلتا, آج ایمان والا نہ ملتا, آج اسلام نہ ہوتا. اے مولا حسین آپ کے بدولت ہمیں بھی ریسٹ ملا, آپ کے بدولت ہمیں بھی چھٹی ملی ہے. نہیں تو اللہ کا حکم تھا رکوع میں ہے تو رکوع میں رہو, سجود میں ہو تو سجود میں رہو, سجدے میں ہو تو سجدے میں رہو. اے مولا یا تو غدیر میں چھٹی ملی تھی یا حسین کے ولادت پر چھٹی ملی تھی. درود بھیجے محمد آل محمد. سارے فرشتے حسین کا دامن, حسین کا دامن, حسین کا دامن, مولا علی کا دامن, مولا علی کا دامن. حیدری یا علی یا علی. ایک نعرہ اور لگائیے, نعرے قدیری. آدم کا نعرہ, آدم کا نعرہ, یحییٰ کا نعرہ, شیش کا نعرہ, نوح کا نعرہ, ابراہیم کا نعرہ, اسماعیل کا نعرہ, زکریا کا نعرہ, داؤد کا نعرہ, سلیمان کا نعرہ, موسیٰ کا نعرہ, یعقوب کا نعرہ, یوسف کا نعرہ. ایک نعرہ, نعرہ حیدری. عرش بری پر, عرش بری پر, فرش زمین پر, قبر کے اوپر, قبر کے اندر, ہم سب کا نعرہ, ہم سب کا نعرہ. نعرہ, نعرہ حیدری, نعرہ خیبری, نعرہ صفدری. درود بھیجے محمد.
فرشتے ادھر سے جاتے ہیں ادھر آنے والے دیکھیے ادھر قطار نہیں ٹوٹی جنت سے لے کے فرش حسین تک فرشتوں کی قطار نہیں ٹوٹی جب ادھر سے زیارت کر کے چوم کر کے چوکھٹے حسین در حسین جو ادھر سے فرشتے جاتے ہیں ادھر والے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تم میں تو ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے ہم نے کبھی سنا نہیں تھا عجیزوں پتہ چل گیا جنت کی خوشبو اور ہے حسین کے در کی خوشبو اور ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد مرد آباد ادھر سے کہہ رہے ہیں فرشتے تم میں سے ایسی خوشبو آ رہی توجہ چاہوں گا فرشتوں کی گفتگو سنیے ادھر سے جا رہے ہیں خوشبو حسین لے کے جا رہے ہیں انہیں علم کی بھی خوشبو ملی ہے تازیہ کی بھی خوشبو ملی فرش ادا جناب زینب کی بھی خوشبو ملی یہاں سے معطر ہو کے خوشبو آل محمد سے فرشتے چلے ادھر سے آنے والے جب بغل سے پوچھتے ہیں تم میں تو ایسی خوشبو آ رہی ہے ایسی خوشبو آ رہی جسے ہم نے کبھی نہیں سنا تھا اے فرشتوں جنت سے آ رہے ہو خوشبو جنت نہیں ملی اے فرشتوں کوثر سے آ رہے ہو خوشبو کوثر نہیں ملی اے فرشتوں محشر کے میدان سے گھومتے آ رہے ہو وادی سلام سے ہو کے آ رہے ہو تمہیں خوشبو نہیں ملی وہ کہتے ہیں ایسی خوشبو نہیں ملی جیسے آج ملی تو وہ جواب میں کہتے ہیں تمہیں پتا ہے ہم کہاں سے آ رہے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو کہا جہاں مجلس علی بابا تھی جہاں مجلس علی بابا تھی وہاں سب علی اور حسین والے تھے وہاں اب گئے تو سردار جنت بھی ملا شافع محشر بھی ملا فاقی کوثر بھی ملا خاتون جنت بھی ملا حسنین کریمائن بھی ملے جس پر جنت ناز کرتی ہے وہ بھی ملے ان کی خوشبو مل رہی ہے ایسی خوشبو ہم نے کبھی سونگا نہیں تھا اب وہ کیا کہتے ہیں ادھر سے آنے والے توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی سمجھ لیجئے کہ ایام ادا کی آخری مجلسیں چل رہی پھر زندہ رہیں گے تو آپ کہاں ہوں گے ہم کہاں ہوں گے مولا حسین کا کرم ہے ہم آپ ایک فرش ادا پر بیٹھے مولا حسین مولا علی کا کرم ہے کہ جہاں آج ہم ایک ہیں اور ایک آواز اٹھاتے ہیں یہاں تبدیلیاں نہیں ہیں کہ کوئی کسی کو مانے کوئی کسی کو مانے یہاں تو اول کو بھی محمد مانتے ہیں آخر کو بھی محمد مانتے ہیں آئینہ قدرت میں یہی ہے ایک صاحب نے ایک مصرع دیا کہ آئینہ قدرت میں پنجتن کی صورت ہے میں نے مطلب میں کہا دیکھ کر شب ہجرت دشمنوں کو حیرت ہے توجہ چاہوں گا مطلب پر مصرع ہوا تھا منیار پور کا کہ آئینے میں قدرت کے پنجتن کی صورت ہے میں نے کلام میں کہا دیکھ کر شب ہجرت دشمنوں کو حیرت ہے بستر رسالت پر جلوہ گر امامت ہے دیکھ کر شب ہجرت بستروں کو دشمنوں کو حیرت ہے بستر رسالت پر جلوہ گر امامت ہے دشمنی نوازوں سے نانا سے محبت ہے مطلب سنیے گا دشمنی نوازے سے نانا سے محبت ہے بولو اے مسلمانوں یہ کیسی شرافت ہے دشمنی نوازے سے نانا سے محبت ہے بولو اے مسلمانوں یہ کیسی شرافت ہے ترمیم سماعت کریں جو ہم نے گرہ لگایا تھا ہم نے کہا عرش پر لکھا دیکھا تو کہا یہ آدم نے آئینے میں قدرت کے پنجتن کی صورت ہے عرش پر لکھا دیکھا تو کہا یہ آدم نے آئینے میں قدرت کے پنجتن کی صورت ہے تو ادھر سے جاتے ہوئے در پنجتن سے جب فرشتے جا رہے ہیں
सलाम करके जा रहे हैं, खुशबुए करबला लेके जा रहे हैं। उधर से आने वाले पूछते हैं ऐसी खुशबू आ रही है जैसे हमने कभी सूंघा नहीं था, तुम आ कहां से रहे हो? अजीज़ान गिरामी, ताज्जुब की बात है कि जन्नत में रहने वाले फरिश्ते ये सवाल करते हैं। पता ये चला हुसैन के दर, हुसैन के करबला से खुशबुएं उड़ के जन्नत में जाती हैं। ऐसी खुशबू हमने कभी सूंघा नहीं था। वो फरिश्ते कहते हैं हम वहां से आ रहे हैं जहां जिक्र आले मोहम्मद बपा था, जहां जिक्र अली बपा था, जहां जिक्र हुसैन लोग कर रहे थे। हम मज़ादारों के बीच से आ रहे हैं। फरिश्तों को भी आपका नाम का पता हो गया है, हुसैन आपके बदौलत। कहते हैं मज़ादारों के बीच से आ रहे हैं। वहां मजलिस हुसैन हो रही थी, ये खुशबू वही की है। तो कहते हैं वो तमन्ना रखते हैं, तो चाहूंगा इस जमीन की अजमत क्या है, इस जमीन की बुलंदी क्या है, इस जमीन की अजमत क्या है, इस जमीन की बुलंदी क्या है। अजीजों, आसमान भी झुक के सलाम करता है जहां एक ताजिया जमीन पे रख दिया जाता है। फरिश्ते कहते हैं अच्छा हमको भी वहां ले चलो। क्या कह रहे हैं आने वाले फरिश्ते? अच्छा हमको भी वहां ले चलो। तो ये फरिश्ते फिर जवाब में कहते हैं, गुफ्तगू फरिश्तों की, ये फिर जवाब में कहते हैं भाई मजलिस तो खत्म हो गई, सारे अज़ादार तबरुख हुसैन लेकर के अपने अपने घर चले गए, अब तो वहां कोई नहीं है। फरिश्ते फरिश्ते होते हैं, गुफ्तगू तो फरिश्तों से है ना, एक फरिश्ते दूसरे फरिश्ते, सब अज़ादार चले गए। वो फरिश्ते आने वाले कहते हैं अज़ादार चले गए, जगह तो बाकी है। फरिश्ते चले गए, जगह तो बाकी है, हमें वहां ले चलो जहां मातम हो रहा था, जहां फर्श अदे बिछी थी, जहां हुसैन का गम मनाया जा रहा था, हमें ले चलो वहां। अज़ीज़ान गिरामी, वो फरिश्ते आते हैं, आने के बाद अपनी जबीन रख देते हैं दर हुसैन पर। क्या मौला मुझे माफ कर देना, आने वाले पहले आ गए, हम पिछड़ गए, चंद मिनट की देर हो गई। मौला चाहते हैं आपके दर पे सर रख दे, सर उठाने का दिल नहीं चाहता। तो ये जिक्र अली है जिसमें बराबर के फरिश्ते आपका साथ देते हैं। ये जिक्र हुसैन है। अज़ीज़ान गिरामी, बुलंदी दर हुसैन से मिलती है, बुलंदी दर हुसैन से मिलती है। दुनिया में जो किसी को कहीं कुछ ना मिल सके तो वो दर हुसैन पर आता है। अभी इसके पहले मैंने मजालिस में बयान किया अल्लाह के नबी का वाक़या और तमाम वाक़यात को बयान किया। अजीजों, मौला अली के चाहने वाले कैसे कैसे हैं समात करिएगा। एक अंग्रेज जज था, अंग्रेज जहाज पे चलता था, पहले जहाज का कैप्टन था। एक समंदर में जहाज जा रही थी। समाप्त करें, मौला अली का मौजूदा समाप्त कर ले, जो कि मुसलसल इस बारगाह इमाम में हजरत अली करमलोज होकर जिक्र हो रहा है और पूरी कायनात हो रहा है जिक्र अली। जिक्र अली से जमीन भी बचा है, आसमान भी बाकी है, दुनिया भी बाकी है। चूंकि जिक्र अली जिस दिन ना रह जाएगा उसी दिन कयामत का नंबर आ जाएगा। यही जिक्र अली है जो सबको बना देता है। अली हक की मसीयत है, अली हक का इरादा है, बेशक बेशक। अली तो कुल ईमा है, अली मौलूद काबा है। अली के हम फजाइल को बयां कर ही नहीं सकते। वाह वाह। अली के हम फजाइल को बयां कर ही नहीं सकते। वाह वाह। कोई जितना बयां कर ले अली उससे ज्यादा है। वाह वाह वाह। हैदरी हैदरी। जहाज का कैप्टन था, समंदर में जहाज आमादा थी जाने के लिए। तमाम लोग उस पर जहाज पर बैठे हुए थे, बहुत से लोग थे जहाज पर। जहाज जब समंदर में चलने लगी, अजीजों, जहाज का कैप्टन जो था अंग्रेज था।
اور اس کے بعد جب جہاز چلنے لگی تو جہاز کے ڈرائیور نے کہا کہ بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ جہاز ڈوب جائے گا۔ عزیزو، جب موت سامنے ہوتی ہے تو کیسا لگتا ہے؟ یہی لیے کہا جاتا ہے کہ علی کو ہر گھڑی بلاتے رہو تاکہ مشکل میں بھی آ جائیں، کیونکہ علی کے سوا کوئی مشکل میں کام آنے والا نہیں ہے، کوئی کائنات کا مشکل نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے صرف ابو طالب کے بیٹے کے سوا، جس کو دنیا میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایمان ہی نہیں لائے تھے۔ اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، اتنے فضائل ابو طالب کو دے دیں گے کہ ہر لمحہ تمہارے چہرے پہ تماچا پڑے گا۔ ابو طالب کے بیٹے کے سوا اللہ نے کسی اور کو مشکل کشا نہیں بنایا۔ اللہ نے یہ کہہ دیا یہ تو یہ مشکل کشا ہے، ان کے گھر والے مشکل کشا، یہ مشکل کشا ہے۔ سمندر میں جہاز ڈوبنے لگی، پانی آنے لگا، تو جب جہاز کے ڈرائیور نے کہا جہاز ڈوب جائے گی، سارے لوگ مر جائیں گے، آپ لوگ جس کو بلانا ہو بلا لیجئے، جس کو مانتے ہو اسے آواز دے دیجئے، ایک موقع سب کو ملتا ہے۔ یہی لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی مشکل میں بھی مشکل کشا آتے ہیں۔ تو سمندر میں لوگ، بہت سی قوم کے لوگ بیٹھے تھے، حضرات بہت توجہ سے سماعت کریے گا، بہت سے قوم کے لوگ بیٹھے تھے۔ جب جان کی بات آ گئی کہ اب موت آ جائے گی تو چیخ چیخ کے سب اپنے کو پکارنے لگے، جو جس کو مانتا تھا اس کو بلانا شروع کر دیا۔ ایک گروپ تھا چھوٹا سا جو الگ بیٹھا ہوا تھا۔ اب جو کیپٹن تھا جہاز کا، اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے ان کے چہرے پہ گھبراہٹ نہیں ہے، ان کے چہرے پہ ڈر نہیں، ان کے چہرے پہ خوف نہیں، اور جو ہے اس قدر ڈرے ہوئے کہ موت سامنے کھڑی ہے۔ بس فرق اتنا تھا دونوں گروپ میں، ایک علی والے نہیں تھے، ایک گروپ علی والا تھا، جن کے چہرے پہ ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا، وہ تو کہہ رہے تھے، اتنا یقین تھا ابھی ہم بلائیں گے وہ آئیں گے، ابھی ہم بلائیں گے وہ آئیں گے۔ وہ سب چیخ چکے نا، خوب چیخ چکے۔ آخر کیپٹن بگڑ گیا ان کے اوپر، کہا بڑی دیر سے دیکھ رہے، خاموش ہو جاؤ، لگتا ہے تمہیں جسے بلا رہے ہو وہ کبھی آنے والا نہیں ہے، بلایا اس کو جاتا ہے جو آ جائے، بیٹھ جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ جیسے کیپٹن نے ادھر ڈانٹا، ادھر کھڑے ہو گئے لوگ۔ اے شاہ نجم مشکل کشا، اے فاتح خیبر کا وارث کعبہ، اے داماد مصطفیٰ، لمحوں میں آ جانے والے علی، میری مدد کیجئے ورنہ ہم مر جائیں گے۔ مولا ہم ہی کو نہیں، کشتی کو بھی بچا لو، انسانیت کو بھی بچا لو۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ بلانا شروع کیا، علی کا ماتم شروع ہو گیا کشتی میں۔ یہی تو کہا جاتا ہے نا کہ سمندر میں بھی علی کا ماتم ہوتا ہے۔ شروع ہو گیا ماتم، آئیے حلال مشکل کشا۔ ادھر ان کی آواز پہنچی، فضاؤں نے اپنے دوش پر رکھ کے لمحوں میں خبر پہنچا دیا۔ ادھر موجز نما علی چلا۔ ان کی بلانے میں اتنا درد تھا کہ کیپٹن حیرت میں رہ گیا۔ ابھی وہ پکار رہے تھے، اس میں وہ بات نہیں تھی۔ جب یہ علی کہہ کے یہ بلاتے تھے، اس کے ہاتھ پیر لرزش میں ہو جاتے تھے۔ سمجھ گئے یہ جس کو بلاتے ہیں یہ اور ہیں۔ اس نے اٹھا کے دوربین کو دیکھنا شروع کیا، ہر طرف پانی، سمندر میں ہر طرف پانی۔ یہ جدھر دیکھتا تھا، اس کے بعد یہ انگریز دل میں کہنے لگا، اے مالک، اے نیلی چھتری والے، تو اسی کو بھیج دے جس کو یہ بلا رہے۔ اے انگریز، ان کو کیوں ڈانٹا تھا؟ وہ کہے گا ان میں آوازوں میں درد نہیں تھا، ان سے پتا چلتا ہے یہ حق کے ساتھ ہے۔ دوربین کو اٹھا کے دیکھا،
ہر طرف پانی. اس کے بعد اس نے کیا دیکھا؟ ایک وائٹ رنگ کا گھوڑا, ایک اس پر سوار پرنور چہرہ, سینے کے پانی کے سینے پہ قدم رکھتا ہوا دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے. ایسا لگتا ہے گھوڑا ہوا میں دوڑ رہا ہے. سماعت کریے گا حضرات, انگریز نے دیکھا, وہ دور سے دیکھا, اس کے بعد گھوڑا قریب آیا. انگریز نے کہا پھر ہم نے نہیں دیکھا, لیکن اتنا دیکھا جس کو یہ بلا رہے تھے, اے حلال مشکل کشا علی, جان بھی بچا لو کشتی بھی بچا لو. نے کہا بس کشتی پہ میں نے دیکھا نہیں, جب قریب آ گیا تو ایک جھٹکا لگا, سب گر کے بے ہوش ہو گئے, کشتی کنارے لگ گئی. کشتی کنارے لگ گئی. درود بھیجے محمد علی کشتی کنارے لگ گئی. جب سب ہوش میں آئے, انگریز نے دیکھا بچانے والا بہت بڑا ہے, سب کو نجات مل گئی, اپنے اپنے وطن چلے گئے. لیکن وہ استعفیٰ دے کر کے ہائی کورٹ کا جج ہو گیا. وہ انگریز ہائی کورٹ کا جج ہو گیا. ہائی کورٹ کا جب جج ہوا تو اس کے سامنے بس 2-3 منٹ فضائل کی سماعت کر لیں, جو کہ آخری مجالس ہے. اس کے بعد سونا بھی ہمیشہ ہے, جاگنا بھی ہے, مولائی کے صدقے میں زندگی بھی ہے, حیات بھی ہے, سب کچھ ہے. عزیزو دل کو جلا ملتا ہے اس فرشی ادا سے, مصیبتیں دور ہوتی ہے اس فرشی ادا سے, بلا دور ہوتی ہے اس فرشی ادا سے, دلوں کو سکون ملتا ہے اس فرشی ادا سے. اس نے استعفیٰ دے دیا. استعفیٰ دینے کے بعد ہائی کورٹ کا جج ہو گیا. ایک کیس اس کے سامنے پیش ہو گیا. ایک شریف آدمی, غریب آدمی, اس کو قتل کے الزام میں, قتل کسی اور نے کیا, پھنسایا اس کو, اس کے خلاف کیس کر کے ہائی کورٹ میں پہنچا دیا. جب ہائی کورٹ میں کیس ہوا تو بھئی گواہی بھی تو ہوگی کہ کیا ہے کہ نہیں, ثبوت بھی تو دیا جائے گا. بنا ثبوت کے مانا نہیں جائے گا. اب جناب علی سامنے کا پیسے والی پارٹی تھی, وکیل تھا, وہاں ہائی کورٹ کا وکلا بحث کرنا شروع کر دیا اور اس سے زرا کرنے لگا. کہا بھئی کیا تمہارا کوئی وکیل نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے. کہا تمہارے پاس کوئی گواہی ہے کہ نہیں؟ تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ تم نے تو قتل کیا ہے, جج تمہیں چھوڑے گا نہیں, سزائے موت ملے گی. گواہی ہے کوئی؟ کہا نہیں ہے گواہی. ارے کہا اپنے ثبوت کے لیے تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا نہیں ہے. تو وکیل نے کہا جب کچھ نہیں ہے تجھے سزائے موت مل جائے گی. کہا کوئی بات نہیں. جج دیکھ رہا ہے, وکیل طلب کے پوچھ رہا ہے. ایک مرتبہ جج مخاطب ہوا ان کے طرف, اس سے کہا بھائی وکیل تو پوچھ چکا, اب ہم پوچھ رہے ہیں تمہارے پاس کوئی گواہ ہے, ثبوت ہے کہ نہیں؟ کہا ثبوت کوئی نہیں. کہا گواہ پیش کرو. اس نے کہا ہمارے گواہ مولانا شیر خدا ہے. جمال جمال گلی گلی, جمال جمال گلی گلی, زہر زہر گلی گلی, زہر زہر گلی گلی, نعرہ حیدری. کا گواہ پیش کرو. کا حضور میرے گواہ مولا علی شیر خدا ہے, حلال مشکل کشا, کہ ہم نے قتل نہیں کیا. یہ سننا تھا کہ حیرت میں پورا ہائی کورٹ کا مجمع پڑ گیا.
जज ने, अंग्रेज जज ने अपने कलम से उसे बरी किया बेदाग। बरी करने के बाद कलम को तोड़ दिया, कहा आज से ना अदालत होगी ना मैं रहूंगा, आज ये आखिरी फैसला है, आज ये आखिरी फैसला है, अब अदालत पे मैं नहीं रहूंगा। सामने वाला बारिस्टर जो खड़ा हुआ था वकील, उसने पूछा ये क्या कर रहे हैं आप? न इसके पास कोई गवाह है न कोई सबूत है, न इसने कुछ बयान दिया। वो कौन सा है? तूने एक अली का नाम इसने ले लिया, तूने छोड़ दिया। जज ने कहा ये एक कातिल की बात थी, अरे अली की गवाह 50 देते तो सबको छोड़ देते। कहा ये बताइए आप जानते हैं मौला अली को? कहा जानते नहीं, देखा है। कहा जानते नहीं, देखा है। जो अली, कहा सुनिएगा वो अली कौन है? तो उसने कश्ती का वाकया बयान करना शुरू किया। कहा जितने वकील हैं सुन ले, जज बन गया जाकिर। हाय हाय, बयान करना शुरू किया। कहा पूरे समंदर में कश्ती भरी थी, कश्ती डूब रही थी, सबने अपने अपने वालों को पुकारा, कोई नहीं आया, ऐसा लगा सब मर गए थे, कोई नहीं आया। एक कौम बैठी थी छोटी सी, चंद लोग थे, उन्होंने या अली शेरे खुदा कह के पुकारा, या अली शाहे नजब कह के पुकारा, अली आ गए, कश्ती भी बच गई, जान भी बच गई। नारे हैदरी। बात अजीबो, जज ने कहा सुनो, जिस अली ने इस पूरे समंदर में पूरे कश्ती को बचा लिया, हजारों लोगों को बचा लिया, जो अली हजारों लोगों को बचा ले, उसके नाम से हम एक को रिहा नहीं कर सकते। उस अली के नाम से अगर आज सैकड़ों होते तुम अपने कलम से सबको रिहा कर देते। ऐसा जज नहीं देखा, ऐसा मददगार नहीं देखा जो समंदर में मदद करे, जहां गुंजाइश न हो, जहां कोई जा न सके, उस अली ने बचा लिया। बस अजीज़ान किराम, उसी अली के लगते जिगर करबला में घिरे, जिस अली ने सबको बचा लिया, उसी अली का बेटा करबला में घिरा हुआ है। आवाज दे रहा है नाना, करबला में आ जाइए, मेरा कुर्बा दुश्मनों में गिरा है। ए अम्मा रो लीजिए, ये आखिरी मजालिस है, फिर जिंदा रहेंगे तो अज़ाए हुसैन मातम हुसैन करेंगे। वो साकी कौसर का कुनबा करबला में घिरा हुआ है, हर तरफ नर गए आदा है, मोहम्मद का नवासा बीच में है। कभी ज़ैनब कहती है नाना ये कैसे कलमा गो है, मेरी चादर छीन ले, ए नाना ये रो लीजिए दादारो इसकी ददा, मासूम आलम खातून जन्नत आपको देंगी। बस मजलिस तमाम है, दो चार जुमले और। ओ हुसैन, कभी कलियल जवान अकबर का लाशा उठाया, ए ज़ैनब मेरा अकबर मारा गया, ए बैर कुलसूम आंखों की रोशनी चला गया, चली गई, मेरा अकबर मारा गया। कभी हुसैन कासिम का लाशा लाए, उम्मे फरवा मेरे कासिम के लाश पर घोड़े दौड़े, लाश टुकड़े टुकड़े हो गए। कभी सकीना लिपट के रोई, हे भैया कासिम। रो लीजिए आज़ादारो, आज नवी मुहर्रम भी खत्म हो गई। वो आखिरी हत्या 6 महीने का बच्चा अली असगर हुलमुला की तीर से मारा गया। असगर का गला छिदा, हुसैन का बाजू छिदा, दरे खैमा पर आए, ए रबा तुम्हारी
اگر مارا گیا اے سکینہ تیرا بھیا اب نہ ملے گا الا لعنت اللہ علی القاذفین انا للہ و انا الیہ ماتم حسین